سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟ اس کا جواب ہے 11 ہجری کو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کون سے دن ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے پیر کے دن ہوئی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کس دن ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے بدھ کے دن ہوئی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی تھی؟ جواب: حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ کون سا تھا؟ جواب: چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے موت سے پہلے کون سی چیز کھانے کی خواہش کی تھی؟ جواب: جنت کے پھل کی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے پہلے کون سا پرندہ داخل ہوا تھا؟ جواب: طوطا داخل ہوا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ اس کا جواب ہے 2 بیٹے تھے۔ سوال: ایسے وہ کون سے نبی ہیں جو مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کس کے بطن سے پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ماریہ قبطیہ کے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: 11 بیویاں تھیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی نشانی ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: سورج کا مغرب کے بعد نکلنا۔ سوال: کون سا عمل کرنے کے بعد عورت کی عمر لمبی ہوتی ہے؟ جواب: رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ سوال: ایسا وہ کون سا بادشاہ ہے جو اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھنس گیا تھا؟ اس کا جواب ہے قارون بادشاہ۔ سوال: کون سے نبی کی قوم بادل کے کڑکنے کی آواز سے تباہ ہو گئی تھی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلا کون سا لفظ نکلا تھا؟ اس کا جواب ہے الحمدللہ۔ سوال: شدید گرمی کا عذاب کون سے نبی کی قوم پر نازل ہوا تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال: نماز ادا کرتے ہوئے ہوا کا خارج یا ریح ہونا کس بات کی علامت ہے؟ نماز کے دوران اگر ریح یا ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسے شخص پر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہوگا، لہٰذا تنہا نماز ادا کر رہا ہو یا باجماعت، بہر صورت اسے چاہیے کہ ریح یا ہوا خارج ہوتے ہی وضو کے لیے چلا جائے، بے وضو حالت میں نماز کے اعمال نہ ادا کرے۔